مضاف اور اس کا مضاف الیہ ہوتا ہے جملہ اسمیہ میں، اور خاص مضاف وہ والے جو کہ ظرف ہوتے ہیں، یعنی کہ ٹائم اینڈ اسپیس والے. جو اس کے علاوہ جو خاص مضاف ہوتے ہیں وہ نہیں، یہ والے خاص مضاف اور مضاف الیہ. وہ آپ کے جو بک ہے اس کے اندر جو اوپر ٹیبل میں دیے ہوئے ہیں نا وہ ظرف والے، اور اس کے نیچے دو روز اس کے علاوہ بھی دی ہوئی ہیں وہ جو ظرف نہیں ہے. تو اس کے علاوہ ایک پوائنٹ میں نے ایڈ کیا تھا اس میں کہ جو خاص مضاف ہوتے ہیں وہ کبھی بھی، کیونکہ وہ نصب ہوتے ہیں تو لیکن وہ کبھی بھی حرف نصب کی وجہ سے نصب نہیں ہوتے. مطلب کہ اگر حرف نصب ہے اور اس کے بعد ایک خاص مضاف آیا ہے، جس طرح انا تحت شجرہ والی آیت ہے، اس میں انا جو ہے حرف نصب ہے، لیکن میں نے انی لکھ دیا، انا حرف نصب ہے لیکن اس کے بعد جو تحتہ ہے وہ نصب سٹیٹس میں ہے، لیکن وہ انا کی وجہ سے نصب نہیں ہے. انا کو ابھی بھی کوئی اسم چاہیے، کیونکہ خاص مضاف جو ہوتے ہیں وہ اپنے آپ ویسے ہی نصب ہوتے ہیں، وہ کسی چیز کی وجہ سے نصب نہیں ہوتے. یہ قبلہ، تحتہ، بعدہ، یہ والے امامہ، فوقہ، یہ والے سارے جو خاص مضاف ہیں یہ خود ہی نصب ہوتے ہیں، یہ کسی چیز، کوئی چیز ان کو نصب کر نہیں رہی ہوتی ہے. تو اگر انا آیا ہے تو اس کو پھر اور انا کے بعد تحتہ ہے تو تحتہ اسم انا نہیں ہے، اس اسم انا کچھ اور ہے، اس کے بعد یہ شجرہ ہو گیا. تو اس میں تحتہ جو ہے وہ خاص مضاف ہونے کی وجہ سے نصب ہے، اور انا کو پھر کوئی اور اسم چاہیے نصب. یہ چیز میں نے اس میں ایڈ کر دی ہے کہ اگر انا آیا ہے تو پھر وہ انا تحتہ آپ کا مبتدا نہیں ہوگا، انا شجرہ مبتدا ہوگا. نہیں سوری، تحتہ شجرہ آپ کا مضاف الیہ. شجرہ پر انا اور اس کا اسم علیحدہ سے مبتدا ہوں گے، اور تحتہ اور اس کا مضاف الیہ وہ جو ہوگے وہ متعلق بالخبر ہوں گے. یہ بات سمجھ آ گئی؟ جس طرح انا مع العسر یسرا میں بھی انا کے بعد مع آ رہا ہے، مع بھی خاص مضاف ہے، تو انا مع جو ہے یہ مبتدا نہیں ہے. مع العسر جو ہے یہ مضاف الیہ ہے، خاص مضاف اور اس کا مضاف الیہ، یہ آپ کا متعلق بالخبر ہے. اور انا کا جو اسم ہے وہ یسرن ہے، انا کی وجہ سے یہ یسرن نصب ہوا ہے، اور انا یسرن آپ کا مبتدا ہے، اور مع العسر جو ہے متعلق بالخبر ہے. اس میں متعلق بالخبر پیچھے آیا مقدم ہے، اور یسرن جو ہے مؤخر ہو گیا مبتدا. یہ سمجھ آ گئی؟ آگے چلے. اس کے بعد کچھ اور چیزیں تھیں جملہ اسمیہ کے بارے میں، وہ میں نے ایڈ کی ہے، میں شیئر کر دیتی ہوں. یہ جملہ اسمیہ کا جو نیچرل آرڈر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ پہلے مبتدا آتا ہے، پھر خبر ہے، اور پھر متعلق بالخبر ہے. مبتدا عام طور پر معرفہ ہوتا ہے اور کسی اسپیشل وجہ سے نکرہ ہو سکتا ہے، لیکن عام طور نارمل آرڈر جو ہے اس کا وہ یہی ہے کہ مبتدا پہلے آئے گا اور معرفہ ہوگا، اور خبر عام طور پر نکرہ ہوتی ہے اور کسی خاص وجہ سے معرفہ ہو سکتی ہے. تو نیچرل آرڈر میں آپ کے پاس معرفہ مبتدا پہلے، پھر نکرہ خبر، اور پھر متعلق بالخبر. اگر جملے کا نیچرل آرڈر میں نے پورا نہیں لکھا، اگر جملے کا نیچرل آرڈر نہیں ہے تو اس سے کوئی خاص مطلب نکلتا ہے. مثلا اس میں وہ ہم نے کیا تھا کہ
اختصاص ہوتا ہے کہ اس میں صرف کے معنی آتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا. اور یہ تو ہم نے جب ریویژن کی تھی، یہ پچھلی کلاس کی ریویژن ہے. اب ہم آگے چلتے ہیں. تھوڑی تھوڑی ہم ساتھ وہ فاتحہ کو بھی کر رہے ہیں ایز این ایگزامپل، اس کو لے کے آگے چلتے ہیں. اب سورہ فاتحہ میں ہم نے یہ کر لیا ہے کہ الحمد ہمارا مبتدا ہے اور للہ رب العالمین جو ہے وہ للہ جار مجرور ہے، اور رب العالمین اس کی ایک صفہ ہے، الرحمانی اس کی دوسری صفہ ہے. ہاں جی میری کلاس ہو رہی ہے. اور الرحیمی اس کی ایک اور صفہ ہے. اور پھر ہم نے کیا تھا کہ مالک یوم الدینی، پورا یہ جو چین ہے اضافہ کی، یہ اس کی ایک اور صفہ ہے. تو یہ سارے کا سارا یہ چاروں صفہ اور للہ جو ہیں یہ ملا کے ایک بڑا سا متعلق بالخبر بناتے ہیں. اور اس میں جو خبر ہے وہ ہڈن ہے، یا وہ ہمارے ازیوم کرنے کے لیے کہ کوئی ایک خبر ہم نے کہا تھا کہ یہاں پہ رکھی نہیں جا سکتی، کیونکہ اس میں بہت ساری خبر آ سکتی ہیں، اور یہ تفاسیر میں ہمیں کافی ساری اس کی پاسبلٹیز مل جاتی ہیں. اچھا جی، اس کے بعد ہے ایاک نعبد. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب جو ہے اب نعبدو جو ہے وہ تو ہم دیکھ کے بتا سکتے ہیں کہ جس طرح ننصرو تھا، نحنو ننصرو، اسی طرح نعبدو جو ہے یہ فعل مضارع ہے. ایک تو الف نون یا اور تا سے جو شروع ہوتے ہیں وہ فعل مضارع ہوتے ہیں، موسٹ لائکلی فعل مضارع ہوتے ہیں، کیونکہ فعل مضارع انہی چاروں سے شروع ہو سکتے ہیں. تو ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ مضارع کی گردان میں کسی سے میچ کرتا ہے، اور نعبدو جو ہے وہ بالکل ننصرو جیسا ساؤنڈ کرتا ہے. تو یہ فعل مضارع ہے جس کا فاعل جو ہے وہ نحنو ہے. اور ایا جو ہے اس سے پہلے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایا کا ہے. اب ایا جو ہے وہ اگر تو ہم لکھتے اس کو نعبدو کا، اس کا مطلب ہے ہم عبادت کرتے ہیں آپ کی، کا جو ہے اس کا مفعول بھی ہو جاتا. تو اگر ہم نے اس مفعول کو مقدم کرنا ہے، یعنی کہ اس پہ اسٹریس دینا ہے کہ ہم آپ کی ہی مطلب کہ اختصاص ڈالنا ہے، صرف ڈالنا ہے اس کے اندر. نعبدو کا مطلب ہے کہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، اور اس مفعول کو اگر ہم نے پہلے ڈالنا ہے تو پھر اگر کیونکہ ہم نے یہ کہنا ہے کہ ہم صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں تو ہم اس کو پھر مقدم کریں گے. اب کا جو ہے کیونکہ یہ اٹیچ پروناؤن ہے اس لیے یہ علیحدہ نہیں آ سکتا، اور ہم اگر اس کو انڈیپینڈنٹ کر دیں گے تو یہ رفع ہو جائے گا، اور مفعول تو رفع نہیں ہوتا،
مفعول تو نصب ہوتا ہے، اور نصب جو ہے وہ پروناؤن اٹیچڈ ہی ہوتا ہے، اور ہم نے پروناؤن ہی یوز کیا کیونکہ ہم ڈائریکٹ کانورسیشن کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے. کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو وہ تو ایک مطلب کانورسیشن نہیں بنتی ہے نا. تو اس کو مقدم کرنے کے لیے ہم نے یہ ایک حرف ہے یا، اس کو ہم نے صرف اس لیے استعمال کیا ہے کیونکہ کا جو ہے اس کو اکیلے ڈر لگتا ہے، اس کو کسی نہ کسی کے ساتھ اٹیچ ہونا ہوتا ہے. تو یہ ایک بیبی سٹر کی طرح ہے جس نے کا کو سنبھالا ہوا ہے، کیونکہ کا اکیلا نہیں رہ سکتا، وہ اٹیچ پروناؤن ہے، اس نے کسی نہ کسی کے ساتھ اٹیچ ہونا ہوتا ہے. اس لیے ہم نے یا ایک سارٹ آف اٹیچمنٹ دے دی ہے کا کو، تاکہ ہم کا کو مقدم کر سکیں. تو اس لیے ہم نے کہا ہے کہ ہم صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں. تو یہ اس کا جو مفعول بھی ہے وہ مقدم ہو گیا، اور یا جو ہے صرف ایک حرف ہے اس کو اٹیچ کرنے کے لیے. اور اس کے بعد واو ہے، واو حرف عطف ہے، اور اس کے ساتھ پھر دوبارہ سے سیم کانسیپٹ ہے، اور صرف آپ کی مدد طلب کرتے ہیں. نستعین، نستعین بھی اسی طرح نحنو والا فعل مضارع ہے. تو یہ سیم اسی وجہ سے یا کے ساتھ کا اٹیچڈ ہے، جس وجہ سے یہاں پہ اٹیچڈ ہے. تو یہ کا کو مقدم کرنے کا سمجھ آ گیا؟ جی سمجھ آ گیا. چلیں، اب یہ جو آپ کا نستعین ہے اس کو تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں، کیونکہ آگے ہم کریں گے جب ہمارا صرف آئے گا تو ہم تھوڑا سا فوائد و صرف بھی ڈسکس کریں گے کہ کس فیملی میں ہونے سے کیا ہوتا ہے. تو یہ ہے کس فیملی میں ہے، استغفرہ، یس، فرو، استغفارن. تو یہ تھا اصل میں، اس میں ہم نے عین واو اور نون ڈالا ہے اس والی فیملی کے اندر. تو یہ بن گیا تھا اس آوانا، یس، تا وینو، اس وانن. اب یہ جو واولز ہوتے ہیں نا، الف، یا اور واو جو ہوتے ہیں، یہ ویک لیٹرز ہوتے ہیں، اور عرب کیا کرتے تھے کہ اس کو آپس میں انٹرچینج کر لیتے تھے. مطلب جہاں پہ ان کو اچھا ساؤنڈ کروانا ہوتا تھا کسی بھی چیز کو، اگر انہیں لگتا تھا کسی واول کو چینج کر کے اس کی ساؤنڈ بہتر ہو سکتی ہے تو وہ اس کو انٹرچینج کر لیتے تھے واولز کو آپس میں. الف کی جگہ یا لگا دیا، یا کی جگہ واو لگا دیا. اور وہ اب ہم اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے، انہوں نے جہاں جہاں کرنا تھا وہ کر چکے ہوئے ہیں. تو اس لیے یہ جو استعوانہ ہے، انہوں نے اس کے کیا کیا آپشنز ہو سکتے ہیں. اب اس میں واو کی جگہ ایک تو استعوانہ ہے، اور ایک اس میں اگر واو کی جگہ یا لگا دیں تو یہ بن جائے گا استعینہ. استعینہ. یا پھر ہم اس کو یا پھر ہم اس واو کی جگہ الف لگا سکتے ہیں، استعانہ. تو یہ جو آپ کا ہے اس کے ساتھ آ کی آواز جب اٹیچ ہوئی ہے تو اس کو ذرا زیادہ اسموتھ ہو گیا، تو اس لیے یہ یہاں پہ انہوں نے آرام سے الف لگا دیا اور استعانہ کو استعانہ بنا دیا. اور اسی طرح استعوینو، جو یستعوینو ہے
وہ یس اس کی جگہ اگر ہم الف لگائیں گے تو یستعانو بنے گا، یا پھر اگر یا لگائیں گے تو وہ یستعینو بنے گا، اور یستعینو کو پھر انہوں نے اور مزید اسموتھ کر کے یستعینو بنا دیا، کیونکہ یہاں پہ ای کی ساؤنڈ تھی انہوں نے یہاں یا ڈال دیا ہے، اور یہاں پہ آ کی ساؤنڈ تھی واؤ کے اوپر تو انہوں نے اس کو الف بنا دیا، تو یہ استعانہ ہو گیا اور یستعینو ہو گیا۔ یستعینو کو انہوں نے یستعینو بنا دیا۔ اور وہ یہ استعانہ، یہ جو ہمارا آگے ہے مصدر ہے، یہ استعانتن بن گیا، یہ کچھ اور زیادہ کریٹو ہو گیا، یہ پھر ہم آگے سارا ایڈوانس صرف میں ڈسکس کریں گے۔ تھوڑا تھوڑا اس کا آپ کو میں وہ ایک آئیڈیا دیتی جاتی ہوں تاکہ ہم آگے کیا کرنے والے ہیں۔ اور جو یہ والی فیملی ہوتی ہے استغفرہ والی، اس میں کیا ہوتا ہے، اگر کوئی بھی ورڈ اس فیملی میں ہوتا ہے نا تو اس کے 4 پوائنٹس ہوتے ہیں۔ جیسا استغفرہ کا مطلب ہے ہم مدد مانگتے ہیں، یا استعانہ کا مطلب استغفرہ کا مطلب ہے کہ ہم فرگیونیس مانگتے ہیں، اور استعانہ کا مطلب ہے کہ ہم مدد مانگتے ہیں۔ تو اس میں 4 چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو مانگنا ہوتا ہے، دوسرا چاہنا ہوتا ہے کہ صرف ہم مانگ نہیں رہے ہیں، ہم اس کو ایکچولی چاہ بھی رہے ہیں، اور تیسرا ہوتا ہے کہ ہم اس کے لیے صرف مانگ رہے ہیں اور چاہ نہیں رہے بیٹھ کے، ہم اس کے لیے کوشش بھی کر رہے ہیں۔ یہ ساری اس فیملی میں جب بھی اگر ہم نستعینو کہہ رہے ہیں تو ہم یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہم آپ سے مانگ رہے ہیں اور ہم بڑے دل سے اس کو چاہتے بھی ہیں، اور ہم اس کے لیے پوری کوشش بھی کر رہے ہیں، یہ اسی ورڈ کے اندر شامل ہے۔ اور دوسرا چوتھا اس کا ہوتا ہے کہ یہ کیا کہیں گے اس کو، اور یہ ایکسٹریم ہوتا ہے کہ ہم اس کے لیے یہ تینوں چیزیں جو پہلے کی ہوئی ہیں، مانگنا، چاہنا اور کوشش کرنا، یہ ہم تینوں چیزیں ایکسٹریم پہ کر رہے ہیں۔ ہم ایکسٹریملی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے اس کو مانگ رہے ہیں، ہم بہت زیادہ ایکسٹریم حد تک اس کو چاہتے بھی ہیں، اور ہم اتنی ہی کوشش بھی کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنی پوری کوشش کر لی ہے، اور پھر ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کی مدد ہمیں چاہیے، پھر بھی چاہیے۔ تو یہ سب جو ہے، یہ عین واو اور نون کو جب ہم استغفرہ فیملی میں ڈالتے ہیں، عین واو نون جو ہے اس کا مطلب، عین واو نون کو بیسکلی مدد سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، لیکن اس کو اس فیملی میں ڈالتے ہیں تو یہ چاروں چیزیں آ جاتی ہیں کہ ہم کس لیول کی مدد مانگ رہے ہیں، اور ہم ساتھ اپنے طور پہ بھی کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا جی، تو تھوڑی سی ہم نے ایک آیت اور فاتحہ کی کر لی۔ میں نے کہا تھا کہ ہم سورۃ البروج کی کچھ آیات میں نے دی تھی کہ اس میں آپ نے دیکھ کے آنا ہے، کیونکہ جو اس میں سے ذرا تھیں جس میں ہم نے وہ کانسیپٹ کیے ہوئے ہیں جو ابھی تک ہم نے کیے ہیں، تو یہ کوئی دیکھ کے آیا کہ ہم ابھی ڈسکس کر لیں؟ جی کیا۔ چلیے، تو سب سے پہلے تھی آیا نمبر 12، ان بطش ربک لشدید۔ انا جو ہے، انا بطشہ مبتدا ہے۔ اچھا، بس انا بطشہ مبتدا ہے۔ جی، ربی کا اور ربی کا کیا ہے؟ لشدید، ربی کا لشدید خبر۔ ربی کا لشدید خبر ہے۔ ربی کا اور ربی کا جو ہے وہ لشدید کے ساتھ کس طرح ریلیٹڈ ہے؟ لام جو ہے اس میں لام توکید ہے، وہ تو اور لشدید ہے۔ جی، اور ربی کا جو ہے یہ
ربی کا اور لشدید کا تو آپس میں کوئی کنیکشن نہیں. آپ انا بطشا آپ نے صحیح بتایا کہ یہ مبتدا، ہم نے انا دیکھا تو یہ آبویسلی مبتدا جی ہو گیا، لیکن بطشا جو ہے یہ ہے غیر منون، اور جب بھی کوئی چیز غیر منون ہوتی ہے وہ کسی وجہ سے ہوتی ہے. تو ہم نے فوراً سوچنا ہے کہ یہ غیر منون کیوں ہے. یہ غیر منون اس لیے ہے اور اس پہ ال بھی نہیں ہے، تو یہ مضاف بننے کا کافی اچھا کینڈیڈیٹ ہے. اور فوراً ہم نے جی آگے دیکھا کہ یہ ربی جو ہے یہ جر ہے، جی تو بچہ ربی جو ہے یہ مضاف مضاف الیہ ہے، اور ربی کا پھر مضاف مضاف الیہ ہے، تو یہ سارے کا سارا جو ہے یہ آپس میں اٹیچڈ ہے. تو یہ پورا آپ کا مبتدا ہے. جب تک چین چلتی جائے گی وہ سارا کچھ جو ہے وہ مبتدا والی باسکٹ میں ڈلتا جائے گا. اچھا، یہ انا بطشا ربی کا پورا مبتدا ہے. ہاں جی، یہ پورا مبتدا ہے. ٹھیک، اور پھر لشدید جو ہے وہ خبر ہے. وہ خبر ہے، کیونکہ یہ سیکنڈ آپ کا رفع ہے، جی تو یہ آپ کی خبر ہوگی. اچھا جی، اس کے بعد انہو ہوا یبدیو و یعیدو. انہو مبتدا ہے اور فرسٹ مبتدا ہے یہ، اور ہوا سیکنڈ مبتدا ہے. انہو ہوا. ہاں جی، یہ مبتدا 1 ہوا آپ کا مبتدا 2. اور اور یبدیو خبر ہے اور یعیدو بھی خبر ہے، دونوں خبر ہیں. یبدیو و یعیدو جو ہے وہ ایک ہی خبر ہے، کیونکہ واؤ جو ہے حرف عطف ہے، تو واؤ بھی آپ کا پچھلے کے ساتھ اس کو ٹھیک کنیکٹ کر دیتا ہے. ٹھیک تو یبدیو و یعیدو جو ہے وہ پوری ایک ہی خبر ہے. ٹھیک. اور یہ اس کے اندر جملہ فعلیہ بھی ہے، یبدیو و یعیدو. ہاں جی، یہ ایک پورا جملہ فعلیہ جو ہے وہ آپ جی کی خبر ہے، اور پھر دوسرا جملہ فعلیہ ہی ہے، جی اور لیکن وہ اس کے ساتھ واؤ کی وجہ سے اٹیچڈ ہے. یہ جی پوری کی پوری آپ کی خبر ہے. خبر یہاں پہ لکھ دیتے ہیں جملہ فعلیہ خبر. وَهُوَ الغفور الودود. اس میں وا ہوا جو ہے یہ آپ کا مبتدا ہو گیا، جی. اور غفور الود یہ خبر ہوگی. ہاں جی، کہ اللہ تعالیٰ کے نام ہم نے کیا تھا کہ وہ آپس میں موصوف صفانی ہوتے اور واؤ بھی نہیں ہے، اس لیے یہ جو ہے یہ علیحدہ علیحدہ سے خبر ہے. جی اللہ تعالیٰ کے نام آپ دیکھتے ہیں تو وہ حالانکہ ان کے وہ ہوتے ہیں چاروں پراپرٹی سیم ہوتی ہیں، لیکن وہ آپس میں موصوف صفہ نہیں ہوتے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہ خبر 1 اور خبر 2 ہوتے ہیں. اچھا جی، ذو العرش المجید. ذو العرشی مبتدا ہے کیونکہ ذو جو مضاف اور مضاف علیہ ہیں، ذو العرشی. اچھا، اور زو جو ہے وہ رفع ہے، اور ذو جی العرش کے آپس میں وہ ہے کنیکٹڈ ہے. اچھا، یہ پتہ کیا ہے، ذو العرشی جو ہے وہ بھی اصل میں آپ کو اس ہوا یہ جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک خبر ہی ہے. جس طرح بتایا نا کہ اللہ تعالیٰ الغفور ہے، جی الودود ہے، اور پھر ذو العرش المجید، یہ پوری خبر ہے. یہ پوری خبر بھی ہو سکتی ہے، یا ذو العرشی اور المجید علیحدہ سے بھی، مطلب کوئی جی پورا بھی خبر لکھ دیتے ہیں اور کوئی اس کو علیحدہ علیحدہ 2 خبریں بنا دیتے ہیں، کیونکہ المجید علیحدہ کر دیتے ہیں. تو یہ بھی حالانکہ یہ آیت اگلی ہے لیکن یہ پچھلے جملے کا ہی حصہ ہے، کیونکہ ذو العرشی آپ کو ابھی تک ہوا کے بارے میں خبر دے رہا ہے، اور پھر المجید بھی آپ کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہی بتا رہے ہیں، تو یہ بھی خبر ہی چل رہی ہے. ٹھیک.
تو یہ اگر ہمیں اگر تھوڑا سا یہ آپ لوگوں کو تو ماشاءاللہ آتا بھی ہے کہ ذو العرشی کا مطلب کیا ہے، تو ہمیں پھر سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ ابھی تک کیونکہ ہمیں انفارمیشن دے رہا ہے مبتدا کے بارے میں، اس لیے یہ ابھی تک خبر چل رہی ہے، اور یہ رفع بھی ہے تو یہ خبر ہی ہے۔ اچھا جی، آگے اس کے بعد میں نے دی تھی آیا 20 21 22، تو واللہ من ورائہم محیط۔ اللہ مبتدا حرف جلالہ، من ورائہم متعلق بالخبر، یہ جو نمبرنگ کی ہوئی ہے ساری بیچ میں آ رہی ہے، چلے میں یہ ٹھیک کر دوں، کر کے پھر شیئر کروں گی۔ اور لاسٹ میں محیط وہ ہاں خبر جی، ہے۔ یہ خبر ہو گیا۔ اچھا جی، بل ہوا قرآن مجید۔ بل ہوا مبتدا ہے، ہاں، کہ بل جو ہے بل وہ تو جی وہ کوئی آپ کا گرامیٹیکل امپیکٹ اس کا نہیں ہے، ہوا مبتدا ہے، ہوا مبتدا ہوا ہو گیا۔ جی، اور قرآن مجید یہ مرکب توصیفی ہے، خبر ہے یہ۔ ہو گیا، یہ خبر اور یہ موجود۔ اور یہ جیسے آپ نے بھی طاہرہ پیچھے بتایا کہ یہ پچھلا والا جیسے کنیکٹڈ ہے کہ اگلا بھی فی لوح محفوظ، یہ بھی اس کے ساتھ ہی ہے، ہاں جی بالکل، یہ اسی کی یہ وہی متعلق بالخبر جی ہے، خبر۔ متعلق بالخبر ہے۔ متعلق بالخبر۔ اور یہ لوح محفوظ یہ بھی مرکب توصیفی ہے کیونکہ اس ہاں کی چاروں پراپرٹیز میچ ہو رہی ہیں۔ ہو گیا، اس لیے ایک جملہ جو ہے وہ بہت ساری آیات پہ بھی آ سکتا ہے، اور ایک آیت کے اندر ایک سے جملے بھی ہو سکتے ہیں۔ اچھا طاہرہ یہ پوچھنا تھا، یہ جو آیت کے اوپر جیسے لا لکھا ہوا ہے تو اس کا کوئی ہے کہ اس میں اوپر بھی ہمارے پاس ایسے ہی ہے جو آپ نے بتایا تھا نا کہ یہ وہی چل رہی ہے پیچھے سے، ہوا کے بارے میں ہی بتا رہے ہیں، ہاں جی، تو مطلب کہ اس میں کوئی ہم اس کو ایک اس کے طور پہ لے سکتے ہیں، خبر کے طور پہ۔ ہاں جی، ٹھیک، لا مطلب کہ یہ مطلب فرق آیتوں میں کیوں ہے؟ مطلب الگ الگ آیتیں ہیں نا، لیکن جب ہم اس کو دیکھ رہے ہیں تو یہ ایک خبر بن رہی ہے پوری۔ ہاں جی، کیونکہ یہ اس کے بارے میں ایک رائے یہ ہے کہ اس کو علیحدہ آیتوں میں اس لیے ڈالا جاتا ہے کیونکہ جملے کہ وہ علیحدہ سے اس اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اس کے اوپر علیحدہ سے بھی تدبر کریں، مطلب کہ وہ جملہ ایک ہی ہے لیکن اس جملے کے اندر اس پارٹ کو ہم علیحدہ سے اس پہ غور کریں اور پھر اس پارٹ پہ ہم علیحدہ علیحدہ بھی غور کریں، لیکن وہ ہے صحیح تو صحیح، ہم اللہ جزاک تعالیٰ کے غفور الودود ہونے پہ غور علیحدہ کریں، اور پھر اس کی علیحدہ سے ایک امپورٹنس اس چیز پہ علیحدہ سے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ہم اس کے اوپر علیحدہ بھی غور کریں، ایز اے جملہ بھی دیکھیں، لیکن اس پوائنٹ کے اوپر ہم ایک سیپریٹلی اس کی امپورٹنس ہائی لائٹ کی ہے بیسیکلی۔ ٹھیک۔ اچھا جی،
اب ہم کیا کیا تھا ہم نے اچھا کانا کی گردان ہم نے کی تھی جی اور کانا ہم نے کیا تھا کہ یہ ایک نامکمل فعل ہوتا ہے یعنی کہ وہ اب جس طرح تھا جو ہے تھا ایک مکمل فعل نہیں ہے یا ہونا یا نہ ہونا میں تھی یا میں نہیں تھی یا میں بن گیا میں کہوں کہ میں بن گئی تو یہ بھی ایک نامکمل فعل ہے تو اس طرح کانا کی جو ہے اور بھی بہت سارے قطنز ہیں تو ہم نے کانا کی گردان کی تھی ہوا کانا ہما کانا ہم کانو ہیا کانت ہما کانتا ہننا کننا یہ ہننا پہ آگے تھوڑا سا یہ سٹرینج ہو جاتا ہے اور آگے پھر انتا کنتا انتما کنتما انتم کنتم انتی کنتی انتما کنتما انتنا کنتنا انا کنتو نحنو کننا تو اس طرح اس کا ایک اور کزن ہے کانا کا اور وہ ہے لیسا کانا یہاں ختم ہو رہا ہے تو ہم یہاں پہ لیسا کرتے ہیں آج تو کانا کا مطلب تھا جب ہم نے تھا کی میننگ ڈالنی ہے کوئی پاسٹ ٹینس کرنا ہے تو ہم کانا یوز کرتے ہیں اور لیسا جو ہے یہ تھوڑا سا عجیب ہے کیونکہ لیسا بھی فعل ماضی ہے اور اس کی کوئی فعل مضارع کی گردان ہے ہی نہیں مطلب کانا یا کانو کانا کے ساتھ تو ایک فعل مضارع بھی آتا ہے کانا یکونو کونن لیکن لیسا یا لیسو کچھ بھی مطلب اس کی فعل مضارع ہے ہی نہیں ہے خالی فعل ماضی ہی ہے لیکن اس کا مطلب جو ہے وہ فعل ماضی میں نہیں ہے لیسا کا مطلب ہے از ناٹ مطلب لیسا کا مطلب ہے وہ نہیں ہے لیسا کا مطلب ہے وہ دونوں نہیں ہیں لیسو کا مطلب ہے وہ سارے نہیں ہیں مطلب کہ میننگ اس کا جو ہے وہ آپ کا فعل مضارع میں آتا ہے لیکن ہے یہ پاسٹ ہے اس کی ساری جو گردان ہے یہ پاسٹ ٹینس میں وہ ہم لکھ لیتے ہیں اور اس کو بھی یہ کیونکہ کافی استعمال ہوتا ہے اس لیے یہ آپ لوگ یاد کر لیں لیسا لیسا لیسو لیست لیسا کا اور پھر یہاں پہ جس طرح وہاں پہ تھا نا کننا یہاں پہ ہو جاتا ہے لسنا یہاں پہ جا کے یہ تھوڑا سا چینج ہو جاتا ہے پھر لیکن آگے پھر اس کی وجہ سے ایزی ہے جس طرح یہاں ہننا لسنا ہے اور آگے پھر اسی طرح انتا لستا انتما لستما انتم لستم انتی لستی انتما لستما انتنا لستنا انا لستو نحنو لسنا یہ لسنا ہے یہ لسنا ہے ٹھیک ہے کننا لسنا نحنو لسنا اس کا فرق تو آپ لوگوں کو پتا ہے تو یہ آپ کی لیسا کی گردان ہے اور جس طرح کانا کے رولز ہوتے ہیں
کہ یہ بھی جب آپ لیسا یا اس کی گردان میں سے کچھ بھی دیکھیں گے تو وہ بھی آپ کا جملہ اسمیہ ہوگا، حالانکہ یہ فعل ہے لیکن اس کو بھی ہم ایز اے جملہ اسمیہ دیکھیں گے، اور جو یہ ہوگا نا جو لیسا ہوگا وہ ہمیشہ لیسا، اور اس کا بھی ہم فاعل نہیں بولیں گے، ہم اس کا اسم بولیں گے. جس طرح وہ جو تھا کانا کا اسم تھا، فاعل نہیں، ہم اس کو فاعل نہیں کہتے، ہم اسم کانا کہتے ہیں. تو لیسا کا بھی اسم کہتے ہیں ہم اس کو، اس کا فاعل نہیں کہتے ہیں. تو کانا کی طرح لیسا ہی جملہ اسمیہ کا حصہ ہوتا ہے، اور ہمیشہ مبتدا ہوتا ہے. اور لیسا کی جو خبر ہوتی ہے، جس طرح کانا کی خبر ہوتی تھی، لیسا کی خبر ہمیشہ حالت نصب میں ہوتی ہے. مثلاً اسلام کہتے ہیں لستا مؤمنن، اللہ تم تعالیٰ مومن نہیں ہو. ہاں کہ آپ نے کسی کو، کوئی اگر آپ کو سلام کرے تو آپ نے تو تم نے اس کو یہ نہیں کہنا کہ تم مومن نہیں ہو. نہیں ہو، یعنی کہ لستا تم نہیں ہو، انتا لستا ہے نا، تم نہیں ہو مومنن، تو اس کی جو خبر ہے وہ نصب میں ہے مومنن، کیا نہیں ہو، مومن نہیں ہو. تو یہ کیونکہ یہ لیسا کی خبر نصب میں ہوتی ہے، اس لیے مومنن جو ہے وہ آپ کا نصب ہے. تو یہ کانا اور لیسا کے یہ سملر ہیں دونوں. اس کے بعد جملہ اسمیہ. اب ہم تھوڑے سے جملہ فعلیہ کے نوٹ لکھ لیتے ہیں، اس کی بھی ہماری ریویژن ہو جائے. جملہ فعلیہ کے سب سے پہلے ہم اس کے پارٹس کر لیتے ہیں. سب سے پہلے تو ہوتا ہے فعل، اور فعل کتنی قسم کے ہوتے ہیں؟ ماضی، مضارع، اور ماضی مجہول، مضارع مجہول، امر اور نہیں. یہ سارے آپ کے فعل ہوتے ہیں. تو جب بھی آپ کوئی فعل دیکھیں گے تو وہ آپ کا کیا ہوتا ہے؟ جملہ فعلیہ. اس کے بعد آپ کے پاس آتا ہے فاعل. فاعل ہم نے کیے وہ کتنی طرح کے ہوتے ہیں. فاعل ہوتا ہے، یا پھر اگر مجہول ہو تو اس کا نائب الفاعل ہوتا ہے. میں کیا تھا نا کہ اگر تو ماضی ہے، اگر آپ کا ایکٹیو ہے تو پھر تو آپ کا فاعل ہوگا کرنے والا. لیکن اگر مجہول ہے کہ اس کے ساتھ کیا گیا،
یا ہم نے یا قرآن نازل کیا گیا، تو اس میں جو ڈوئر ہے وہ تو مسٹری ہے نا. جب آپ کا مجہول ہوتا ہے، جو دوسری والی لائن ہوتی ہے آپ کی جو فیملیز میں ہم یاد کرتے ہیں، تو اس میں آپ کا جو فائل ہوتا ہے وہ مسٹری ہوتا ہے، وہ نہیں پتہ ہوتا ہے. تو جو آپ جس کے ساتھ کیا جا رہا ہے، یعنی قرآن نازل کیا ہو رہا ہے، قرآن ہو رہا ہے، تو قرآن آپ کا نائب الفائل ہے. اس کو ہم فائل نہیں کہتے، نائب الفائل کہتے ہیں. اور اس کے بعد آتا ہے آپ کا مفعول. مفعول کی ہم نے کتنی قسمیں کی تھی؟ مفعول بہی، مفعول فیہ، مفعول مطلق، مفعول حال، اور مفعول لہو. اور اس کے علاوہ بھی کچھ ہوتے ہیں لیکن ہم نے یہی کیے ہیں. اور اس کے بعد ایک چوتھا حصہ جو ہوتا ہے اس کا، وہ ہوتا ہے متعلق بالفعل. متعلق بالفعل ہمیشہ جار مجرور ہوتا ہے. تو جملہ اسمیہ میں دو آپشن ہوتی ہیں متعلق بالخبر کی. متعلق بالفعل جو ہوتا ہے جملہ فعلیہ میں، وہ ہمیشہ جار مجرور جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. پھر اس کا جو نارمل آرڈر ہے وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ کے پاس فعل ہوتا ہے، اس کے بعد یا تو آپ کی فائل یا تو اس کے اندر ہی ہوگا، یا پھر اس کے ظاہری فائل ہوگا، باہر آؤٹ سائڈ فائل ہوگا. اس کے بعد مفعول، اور پھر متعلق بالفعل. یہ آپ کا نارمل آرڈر ہے. اور یہ بھی نارمل آرڈر جب ڈسٹرب ہوتا ہے تو پھر دوبارہ اسپیشل میننگز آ جاتی ہیں، اختصاص وغیرہ. یہ آپ کا مطلب بیسک جملہ فعلیہ کا جو ہم نے کیا ہے وہ اوور ویو ہو گیا. اب اس میں جملہ فعلیہ، جملہ اسمیہ، اس کے کوئی بھی ایگزامپلس، ابھی ہم مزید بھی ایگزامپلس کر لیں گے. اس میں ابھی تک کوئی کنفیوژن، اس کو ذرا نیٹ کر کے آپ کے وہ شیئر کر دوں گی. اس میں بھی یہ جو لسنا ہوتا ہے نا، ہننا لسنا، اگر ہم اس کو اسی آرڈر میں کریں، لیسا لیسا، لیسو لیست، لیستا، اگر ہم لیسنا کریں، لیسنا، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ یہ دو سکون آ جاتے ہیں، اور دو سکون کبھی بھی اکٹھے نہیں ہوتے. اس لیے
انہوں نے یہ یا ہٹا ہی دیا. ویسے جب بھی کوئی بھی اسپیشل سچویشن آ جاتی ہے نا، عام طور پہ جب یہ واولز ہوتے ہیں الف یا واو والے یا دو حمزہ والے یا دو حرف اکٹھے آ جاتے ہیں، یہ سارا کچھ جو ہوتا ہے یہ ہمارا irregular صرف ہوتا ہے، جو ہم انشاءاللہ اس کے بات کریں گے. اب پریکٹس کے لیے ہم ایک اور ایگزامپل اینڈ میں ایک دو ایگزامپلس کر لیتے ہیں تاکہ ہم نے جب ہم صرف کر رہے ہوں گے تو ہم ساتھ ساتھ سورہ منافقون کا ہم نے ابھی تک صرف ایک آیت کی ہے نا، تو ہم سورۃ منافقون کی بھی ساتھ گرامیٹیکل انالیسس تھوڑا جتنے ہم نے کر لی ہیں، اور اسی میں کوئی نیا کانسیپٹ بھی ساتھ آئے گا تو وہ بھی اس میں ایڈ کرتے رہیں گے، اس کا نحو بھی اور صرف بھی جتنا ہم نے کیا ہے. تو اسی کی آیت لے لیتے ہیں. پریکٹس کے لیے ہم یہ بھی سمپل جملہ اسمیہ ہے، یہ جملہ اسمیہ ہے کہ یہ جملہ فعلیہ ہے؟ جملہ اسمیہ ہے. ہاں جی. تو اس میں مبتدا کیا ہے؟ مبتدا ہے اس میں کأنہم، گویا کہ وہ کأنہم. کأنہم، کأنہ کیونکہ آپ کا حرف نصب ہے، انا انا کأنہ بھی انا، جی کأنہ بھی آپ کا حرف نصب ہے، اور حرف نصب اور اس کا آگے ہم جو ہے یہ آپ کا مبتدا بن گیا. اور خشبن مسندۃ خبر ہے. یہ موصوف صفہ ہے. یہ موصوف صفہ کیوں ہے؟ حالانکہ یہ جو ہے دیکھنے میں آپ کو مذکر لگ رہا ہے، اور یہ جی مسندہ تو جس کے اینڈ میں گولتا ہے تو یہ دیکھنے میں آپ کو مؤنث لگ رہا ہے، لیکن یہ ہے موصوف صفہ ہی ہیں. تو کیوں ہیں آپ کے خیال میں؟ سندۃ. کیونکہ یہ بروکن پلورل ہے. ہاں جی بالکل. تو خشبن جو ہے یہ آپ کا ہے جمع مکسر ہے، بروکن پلورل ہے، اور بروکن پلورل کو اور یہ آپ کی ہے بھی نان ہیومن ہے، غیر عاقل کی جمع ہے. جی تو غیر عاقل جو ہوتا ہے اس کو ہم ہمیشہ واحد مؤنث کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں. تو جب اس کا ہم صفہ لکھیں گے تو اس کے سارے چاروں پراپرٹی سیم کرنے کے لیے اس کو واحد مؤنث لکھیں گے، اس لیے اس کی جو صفہ ہے وہ واحد اور مؤنث ہے. پرانی ریویژن ہو گئی تھوڑی سی، اور یہ اس کی خبر ہو گئی. اس کے بعد ہم ایک اور کر لیتے ہیں. یحسبون کل صیحۃ ہاں جی. یہ کیا ہے؟ یحسبون.
یا سبونا یہ کیا ہے؟ متعلق بالخبر. یا سبونا صابون. یہ ینصرونا کی طرح نہیں ہے؟ جی جی یا سبونا تو یہ آپ کا فعل مضارع ہے، تو فعل مضارع. جی یہ آپ کا جملہ فعلیہ. کیا ہے؟ یا سبونا آپ کا فعل مضارع ہے اور فاعل اس کا اس کے اندر ہی ہے ہم، کیونکہ اونا ہے. اور اس کے بعد آگے فعل آ گیا، فاعل آ گیا، اس کے بعد کوئی نصب ہے ہمارے پاس، کیونکہ مفعول نصب ہوتا ہے. یہ کلّا جو ہے یہ نصب ہے نا؟ جی ہاں جی. اور کلّا لائٹ ہے اور اس پہ ال بھی نہیں ہے، اس لیے یہ نہیں ہے. مضاف اور اس کے آگے جو ہے یہ صیحتن یہ جر ہے، تو یہ مضاف مضاف الیہ یہ ایک چین ہے، تو یہ پورے کا پورا آپ کا مفعول ہے. اور علیہم تو یہ جار مجرور ہے، تو یہ آرام سے آپ کا ہو گیا متعلق بالخبر، سوری متعلق بالفعل. ٹھیک ہو گیا. اس میں کوئی کنفیوژن ابھی تک؟ کوئی بھی کنفیوژن نہیں جی؟ صحیح. جی تو آج یہیں پہ ختم کر دیتے ہیں. ہم سے اگلی دفعہ تھوڑی سی اسپیڈ بڑھا دیتے ہیں. نہیں ٹھیک ہے یہی. اچھا جزاک کافی اللہ خیر. ریویژن ریپیٹیشن بھی ہو رہی ہے نا. ہاں چلے جی اچھا. جزاک اللہ خیر. اس سے بہت فائدہ ہو رہا ہے طاہرہ. ہاں چلے ٹھیک ہے. اور اپنی گردانیں آپ نے یاد رکھنی ہیں اور فیملی ٹھیک ہے کو. انشاءاللہ. اور یہ کانا اور لہسا کی بھی کرنی ہے، ان دونوں کی بھی. ہاں جی یہ یاد ہو جائے تو اچھا ہی ہے نا. ٹھیک ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر طاہرہ. اللہ حافظ.